جی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا شعور اب اس قوم کے اندر آ رہا ہے۔ اب آپ نے کہا ایک صاحب کا ذکر کیا جن کا میں بھی بہت ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب، الیکشن سے نئے آپ فارغ ہو کے ہٹے ہیں جناب۔ سر یہ جیسا بھی مینجڈ بلکہ مس مینجڈ میسکرڈ مینیپولیٹڈ الیکشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس میں ایک کلیدی کردار جو ہے وہ راجہ سلطان سکندر صاحب جو بھی ان کا نام ہے سر میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا سر، اس قدر بیکار، اس قدر انیفیشنٹ، اس قدر کیا میں کہوں ان پروفیشنل پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور الیکشن کمشنر آف پاکستان نہیں رہا سر۔ کون سی بدتمیزی ہے جو ان صاحب نے نہیں کی، وہ جس کی شہ پہ کی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ کسی کی شہ پہ اپنی گردن کاٹ رہے ہیں تو آپ خودکشی کر رہے ہیں، وہ قاتل نہیں ہوگا، آپ خودکش ہوں گے، آپ کے اوپر حرام موت اپنے لیے خود لکھی جائے گی۔ حضور والا یہ کہنا کہ ہم سب تو مجبور ہیں، ہم تو یہ کر رہے تھے، ارے بھیا کیا نکلنے کا راستہ نہیں ہے؟ میں تو الیکشن کمشنر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے سر صدر پاکستان کو جوتی پہ لکھا، ان کے خطوں کا جواب دینا، ان سے ملاقات کرنا مناسب سمجھا۔ آپ نے ہماری دو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بہانوں سے مؤخر کیے سر، آپ نے ہمارے الیکشن کو ایک تماشا بنا دیا، ہماری جمہوریت کو ایک سٹیک رکھ دیا۔ اس کے بعد سر آپ نے کہا کہ میں نے ایک نیا سسٹم لگایا ہے، اور سب لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ سسٹم پہ باقاعدہ سے پتہ ہے 25 کروڑ ایک لگا ہے اور 25 کروڑ ایک لگا ہے، جسے آپ ای ایم ایس کہتے ہیں۔ آپ نے سر ایک حکومت نے پوری کوشش کی کہ آپ یہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کر آئیں، آپ نے اس کو نہیں آنے دیا سر۔ اس کے بعد آپ نے ایک دن کے آپ سلطان تھے، ویسے تو آپ کا نام راجہ ہے، مگر ایک دن کے لیے آپ واقعی راجہ بنے تھے، اور وہ تھا الیکشن ڈے سر۔ تمام ایگزیکٹو پاور اس دن ان کے پاس تھا، یہ کسی کو بھی کال کر سکتے تھے، پولیس کو، فوج کو، رینجرز کو، یہ کوئی حکم دے سکتے تھے، یہ ہر چیز لا سکتے تھے سر۔ مجال ہے کہ جیسی بھنگ پی کے ستا ہے ہلیا بھی ہوئے سر۔ پوری قوم، پوری دنیا کی نظریں آپ کی طرف سے الیکشن کے ریزلٹس پہ تھیں سر۔ 20 گھنٹے بعد بھی ریزلٹ مکمل نہیں آ سکے تھے، 24 گھنٹے لگ گئے۔ مجال ہے ان 24 گھنٹے میں اس الیکشن کمشنر کو یہ احساس ہو کہ یہ جواب دہ ہے، یہ پبلک سرونٹ ہے، اس کا پورا ادارہ ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے، ہماری امنگیں جو ہیں وہ ایک کاغذ پہ ثبت ہو کے اس کے پاس دے دی گئی ہیں۔ مجال انہوں نے آ کے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی ہو، کوئی توجیہ پیش کی ہو، پتہ چلا کہ یہ ایک چینل سے بیٹھ کے خاتون ہے جن کے ساتھ ان کی دوستی ہیں، بہت اچھی خاتون ہے مہر بخاری، کہ ان کے فون لیتے رہے، اور وڑ جا تو اللہ کر کے صرف مہر بخاری نہیں، ہم 25 کروڑ عوام بھی تم سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کیا وجوہات تھیں کہ آپ کے سسٹم بیٹھ گئے۔ ایک تو یہ سسٹم جو ہے نا، سسٹم جو ہے جو بھی سر، یہ سسٹم نہیں ہے سر، یہ پولیو والا وہ بچہ ہے جس کو ایسے قطرے پلائے جاتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اسے پولیو ہوتا ہے۔ ایسے بھی قطرے ہوں گے سر تاکہ پیدا ہوتے ہی سسٹم کی ٹانگوں میں سکت ہی نہ کھڑے ہونے کی۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر ان کی اتنی مجبوریاں تھیں؟ اچھا کئی دفعہ نا تو مجھے کبھی بالکل وسیم بادامی لگتے ہو، بالکل اتنے ہی خرانٹ جتنا وہ ہے، مگر اوپر سے ہم جیسے معصوم بات کر رہے ہیں جیسے آپ نہیں جانتے سر۔ مجبوری ایک ہی ہے سر، ہمارے ہاں ایک ہی خواہش ہے کہ جو کچھ عوام کی خواہش ہے، جو عوام کا انتخاب ہے، اس کے اوپر ہماری خواہش اور ہمارا حکم جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمہ وقت وہ ملک میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک دن کی ایکسرسائز ہے 5 سال میں، 5 سال میں یعنی کہ ایک دن اپنی سیلری جسٹیفائی کرنی، اپنے پورے ادارے کا قیام اور اس کا جواز دینا ہے سر۔ آپ کے سارے سسٹمز پہ جتنے پیسے لگ گئے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ حضور والا اس دن پورے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ انہوں نے کیمرے کو فیس کیا، ایک دفعہ انہوں نے پریس کو فیس کیا، ایک دفعہ انہوں نے قوم کو فیس کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پریشانی کا کیا عالم ہوگا لوگوں کا کہ ہمارا نتیجہ کب آنا ہے۔ ایک ووٹر جس کو آپ نے مجبور کیا کہ نکلو پاکستان کی خاطر، خود اپنی پہچان کی خاطر، اب دے دو جان اس کی خاطر۔ سمجھ آئی میری بات کی سر؟ کیا ہم جواب دہ نہیں ہوتے؟ الیکشن کمشنر صاحب آپ یقیناً صدر پاکستان کے جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ بتا دوں آپ کو کہ مملکت پاکستان اور قوم پاکستان کے نہ صرف جواب دہ ہیں بلکہ ان کی نظر میں آپ بدترین مجرم بھی ہیں، اس لیے کہ یہ کام کر کے دکھایا ہے، یہ سسٹم لگایا ہے، یہ عملہ رکھا ہے۔ آپ کو تو اتنی حیا نہیں کہ سامنے آ کے معذرت کر لیں کہ ہماری ان ایفیشنسی کی وجہ سے 25 کروڑ عوام تڑپ رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہیں۔ آپ کا پورا الیکشن پروسیس جو ہے وہ جیپرڈائز ہو گیا صرف آپ کی نالائکی کی وجہ سے۔ سر اگر کوئی اور ملک ہوتا، یا ملک چھوڑیے یہ بھی ملک ہوتا،
ضمیر ہوتا, غیرت ہوتی, کوئی اپنی نظر میں شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی, تو یقین کیجئے الیکشن کمشنر صاحب کو سب سے پہلے تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا کہ بھائی میں معذرت خواہ ہوں, مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکا. معافی دیتے ہیں. چلیں اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی اور اس کی جگہ ہوتا. سر تو پھر ایک تو مثال قائم کرے.